وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین بے شک فیصلے کا دن میقاتہم ان سب کے لیے وقت مقرر ہے اجمعین سب کے لیے بے شک فیصلے کا دن سے مراد قیامت کا دن میقاتہم اجمعین ان سب کے لیے ایک مقررہ وعدہ ہے ایک میقات ہے اور میقات سے مراد میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس سے مراد زمانی میقات بھی ہوتا ہے کوئی زمانی وقت مقرر کیا جائے کسی زمانے میں یا اس سے مراد کوئی جگہ کا میقات بھی ہو سکتا ہے کوئی جگہ مقرر کر دی جائے تو میقات کے دونوں معنی ہوتے ہیں جس طرح عمرہ اور حج کے لیے میقات مقرر کیے گئے ہیں جو جگہ ہیں لیکن یہاں میقات سے مراد جگہ نہیں ہے یہاں میقات سے مراد زمانے کا وقت ہے تو جو یوم حشر ہے وہ زمانی ایک مقررہ وقت ہے ان سب کے لیے کن سب کے لیے جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے جو لوگ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے یوم الفصل میں فیصلے کے دن میں جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے قیامت کا دن ان کے لیے مقررہ وقت ہے تو قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی ہر چیز ان کے سامنے واضح ہو جائے گی لیکن قیامت کے دن جس بندے کو اس حقیقت کا پتہ لگا اس نے قیامت کے دن اس حقیقت کو مانا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ قیامت کا دن دارالعمل نہیں ہے وہ دارالجزا ہے وہ تو بدلے کا دن ہے قیامت کا دن چھوڑیے دنیا میں جس دن انسان مرتا ہے ہر بندہ اس وقت توبہ کرتا ہے ہر بندہ اس وقت جو ہے وہ ایمان لاتا ہے فرعون جس نے اپنے آپ کو رب العلیٰ کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ مرتے وقت تو وہ بھی ایمان لے آیا تھا فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں اس پر ایمان لے آیا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اس نے کہا میں مسلمان ہوں آج لیکن مرتے وقت کا ایمان مرتے وقت کا اسلام یہ قابل قبول نہیں ہے جب دنیا میں مرتے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے مرتے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے ہر شخص مرتے وقت وہ دہائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون حتیٰ کہ جب بھی ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیجئے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ میں نیک عمل کر سکوں جو میں نہیں کر سکا تو مرتے وقت ہر بندہ توبہ کرتا ہے لیکن مرتے وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے تو میدان محشر کی توبہ وہاں بھی ہر بندہ توبہ کرے گا ہر بندہ دعائی دے گا لیکن وہاں کی توبہ وہاں کی دعائیاں دینا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس دن آنکھیں کھل جائیں گی اس دن ہر چیز واضح ہو جائے گی فائدہ تو تب ہے جب انسان یہ جو مستعار زندگی ہے تھوڑی سی عارضی زندگی ہے انسان اس کے اندر اس حقیقت کو تسلیم کر لے اور انسان آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لے۔ فرمایا بے شک فیصلے کا دن
میقاتہم اجمعین، ان سب کے لیے وقت مقررہ ہے۔ یہ پوری دنیا جو اللہ نے بسائی ہے یہ آخرت کے لیے بسائی ہے، اور اس دنیا کی ہر بات کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہونا ہے۔ سورہ مرسلات 29 پارے کی آخری صورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین قسم کھا کھا کر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس لیے قسمیں کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیوں بار بار قیامت کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے قرآن کریم کو اللہ نے بھر دیا ہے آخرت کے بارے میں اور آخرت کے دلائل کے بارے میں، اور اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کر فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ جس قرآن میں اللہ نے یہ ساری حقیقتیں واضح کی ہیں وہ قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کر والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو نرمی سے چلتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم جو بڑے زور سے چلتی ہیں، آندھی والی ہوائیں، قسمیں ہیں ساری۔ والناشرات نشرا، یہ بھی قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالفارقات فرقا، الگ الگ کر دینے والی ہوائیں یا فرشتے، ان کی قسم۔ فالملقیات ذکرا، ذکر لانے والے فرشتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو قسموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ عذراً او نذرا، کہ یہ جو ذکر فرشتے لاتے ہیں عذر پورا کرنے کے لیے لاتے ہیں یا ڈرانے کے لیے لاتے ہیں۔ اچھا، قسموں کے بعد کس بات پہ قسم اٹھائی ہے؟ انما توعدون لواقع، کہ جو تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ واقع ہونے والا ہے، یعنی عذاب۔ اگر تم اللہ کی بات نہ مانو تو عذاب آئے گا۔ قیامت، جو قیامت کو نہیں مانتا، جو قیامت کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتا، میدان محشر، جو تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، ہر ایک کی موت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد میدان محشر آنا ہے۔ جو نہیں مانتا، اللہ قسم کھا کھا کر فرماتے ہیں کہ جو تم سے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے واقع ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے جو ہیں وہ بے نور کر دیے جائیں گے، قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، آسمان میں دروازے بن جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، جب پہاڑ جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، اپنی جگہ برقرار نہیں رہیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب رسولوں کو ایک وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے لوگوں کو مہلت دی گئی ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ تو یہ دنیا اللہ نے بسائی ہے فیصلے کے دن کے لیے، اللہ نے رسول بھیجے ہیں فیصلے کے دن کے لیے، اور اب اللہ نے ہمیں جو زندگی کا مقصد قرار دیا ہے، انسان دنیا کے اندر جو اللہ نے پیغام بھیجا ہے رسولوں کے ہاتھ، ہم اس پیغام کو مانیں۔ اگر ہم اس پیغام کو مانیں گے تو فیصلے کا دن جو حقیقی دن ہے اور جو اصل زندگی ہے جس کے بعد، تو اگر ہم اس کو مان لیں گے تو ہماری وہ زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے پیغام کو تو فیصلے کا دن جو ہے وہ آ جائے گا اور ہم اس دن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی وحی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، حدیث کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، تو وہ تو تباہ و برباد ہو گئے فیصلے کے دن۔ تو اس فیصلے کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ قسم کھا کھا کر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے قسم کھا کھا کر فیصلے کے دن کی بات کی ہے، اور وہ میدان محشر ہے۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وعدہ ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، یہ وہ دن ہے جس دن نہیں فائدہ دے گا کوئی دوست کسی دوست سے کچھ بھی، کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسان خود کچھ نہ کر سکے، اگر خود پھنس جائے، تو بعض دفعہ اس انسان کو اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی جاننے والا فائدہ پہنچا دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، کوئی اور اس کی سفارش کر دیتا ہے، کوئی اور اس کا ہاتھ بٹا دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی
کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ مولن واو لام اور یا سے ہے، ولی، ولی سے مولن، ولی یا مولا یہ دوست کو بھی کہتے ہیں۔ دو برابر کے درجے کے جو لوگ ہوں ان کی آپس میں برابری کا تعلق ہو، جس کو ہم دوستی کہتے ہیں، اس کو بھی عربی زبان میں مولا کہتے ہیں۔ جیسے یہاں مولن دوست کے معنی میں ہے، اصل میں مولا یا ولی کا لفظی مطلب ہے تعلق۔ یہ تعلق دو برابر کے لوگوں کا برابری کے درجے کا تعلق ہو، اسے بھی ولی یا مولا کہتے ہیں۔ ولی کا مطلب دوست اور مولا کا مطلب بھی دوست۔ ایک مولا کا یا ولی کا ایک معنی ہوتا ہے ایسا تعلق جو ایک بالا تر ہستی کا ایک کم تر ہستی سے ہو، اس تعلق کے لیے بھی لفظ ولی یا مولا استعمال ہوتا ہے۔ آقا کے لیے، آقا کے لیے تو آقا کو مولا کہتے ہیں۔ عربی زبان میں مولا کا لفظ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا، جس طرح ہم اللہ کو مولا کہتے ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا آقا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایمان والوں کے مولا ہے۔ فإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم، اگر یہ لوگ کافر لوگ پھر جائیں، یہ نہ مانیں، تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا ہی بہترین مولا ہے، کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ یہاں یہ لفظ مولا یہ برابری کے تعلق کے معنی میں نہیں ہے، یہ ایک آقا کا غلام کے ساتھ، بالا دست کا کمتر کے ساتھ ایک تعلق، اس کے لیے بھی لفظ مولا آتا ہے۔ یہ مولا کا لفظ جو ہے یہ مخلوق میں سے ہی ایک برتر ہو ایک کمتر ہو اس کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور خالق اور مخلوق کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں ابھی وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ دنیا کے اندر غلام اور آقا کا تصور ہے، تو آقا کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں۔ کسی کو ہم عزت سے کسی کو اپنا بزرگ کہنا ہو، علماء یا ہمارے بزرگ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، تو ہم علماء کو بزرگوں کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، اس معنی میں کہ جو ہم بالا دست کو لفظ مولا قرار دیتے ہیں، اس معنی میں بزرگوں کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے علماء کو کہتے ہیں مولانا فلاں، مولانا یہ عربی کا لفظ ہے۔ مولانا کا مطلب کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ تو میں نے ذکر کیا کہ لفظ مولا یہ برابری کی دوستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظ مولا ایک برتر کی کمتر سے دوستی کے لیے بھی استعمال۔ اصل میں مولا کا لفظ مطلب ہے تعلق، مولا یا ولی، اس کا مطلب ہے تعلق۔ یہ تعلق ایک برتر کا کمتر سے بھی ہو سکتا ہے، برابر کا برابر سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو سیاق و سباق سے دیکھنا ہوگا کہ یہاں کون سا تعلق مراد ہے۔ تو جو ایک برتر کا کمتر سے تعلق ہے وہ دو مخلوق کا آپس میں تعلق بھی ہو سکتا ہے، اور وہ خالق اور مخلوق کا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ذرا میری بات غور سے سنیے گا۔ دو برابر کے لوگوں کا تعلق، تو خالق اور مخلوق کے تعلق کے لیے برابر کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ خالق اور مخلوق کا یہ جو برابر کا تعلق ہے، یہ تو دو مخلوق کا آپس میں ہو سکتا ہے، دو مخلوق ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں، خالق اور مخلوق تو برابر نہیں ہو سکتے نا۔ تو مولا کا ایک معنی برابر کی دوستی، برابر کا تعلق، اس معنی میں یہ صرف مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں استعمال ہوا۔ ولی یا مولا کا دوسرا معنی ایسا تعلق جو ایک برتر کا کمتر سے ہے۔ یہاں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، یہاں برتر بھی مخلوق ہو سکتی ہے، کمتر بھی مخلوق ہو سکتی ہے، اس معنی میں بھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال جائز ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، آقا کو عربی زبان میں مولا کہہ دیتے ہیں۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو پھر آقا کو مولا کہنا جائز نہ ہوتا، اور ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، مولانا۔ تو علم والے کو نہیں کہتے، اس کا معنی یہ نہیں آتا کہ علم والا، نہیں، مولانا اسی سے ہی ہے، ولی سے ہے۔ میں وہی واضح کر رہا ہوں نا، یہ تعلق سے ہے، یعنی ہمارا ان بزرگ سے تعلق ایسا ہے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے چھوٹے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا شمار کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے سے بڑا شمار کرتے ہیں۔ وہ علم میں، بزرگی میں، عمر میں ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کو مولانا کہہ دیتے ہیں، ہمارے بزرگ، اس معنی میں۔ وہ لفظ ولی ہے، ولی یا مولا سے ہے۔
لیکن یہی لفظ جب ایک برتر کا کمتر سے تعلق ہو تو بعض دفعہ یہ خالق اور مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر یہ خالق اور مخلوق والے معنی میں ہم استعمال کریں تو پھر مولا کا لفظ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، پھر وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. پھر یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا اگر اس معنی میں ہم استعمال کریں جس معنی میں ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ ہمارا مولا ہے، تو یہاں اب مولا سے مراد صرف کوئی بڑا عام بڑا نہیں ہے، جس طرح میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، ہمارے علماء ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں. یا اس معنی میں ہم بڑا نہیں کہہ رہے، یہاں ہم اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، یہاں مولا سے مراد آقا، داتا اور وہ جو خالق کی ساری صفات اور معبود کی ساری صفات ہیں، یہاں وہ ساری صفات مراد ہیں. اس معنوں میں اگر کسی مخلوق کو مولا کہا جائے گا، اس کے پیچھے نیت آ جائے گی، جو اس معنی میں کسی مخلوق کو مولا کہے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. اس معنی میں اگر کوئی کسی کو مولا کہے گا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا اور اسے بعض علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے. علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. یا دوست مراد نہیں ہے، یہاں بزرگ بڑا مراد ہے کہ جس کا میں آقا ہوں، یا جو مجھے اپنا بڑا سمجھتا ہے، جو مجھے عزت دیتا ہے، مجھے بزرگ سمجھتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، تو وہ علی کا بھی احترام کرے. اس حدیث کو علامہ البانی وغیرہ نے، امام تیمیہ وغیرہ نے صحیح قرار دیے ہے. تو بعض علماء نے اسے ضعیف بھی قرار دیا ہے. بہرحال اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے مراد، اس مولا سے مراد وہ مولا ہے کہ جس معنی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد مخلوق میں ہمارے کوئی بڑے ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مخلوق میں تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑا سمجھتا ہے تو جس کا نبی سے تعلق ہے تو وہ علی سے بھی تعلق رکھے. جو علی سے تعلق نہیں رکھے گا اور حضرت علی کے بارے میں الٹے سیدھے کلمات کہے گا تو وہ پھر گویا کہ اس کا نبی سے وہ تعلق صحیح نہیں ہوگا. جو نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کو اپنا بزرگ مانتا ہے، اپنا بڑا سمجھتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، وہ حضرت علی سے بھی محبت کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم نبی کو نبی مانتے ہیں حضرت علی کو بھی ہم نبی مان لیں، نہیں، یہ مراد نہیں ہے. جس طرح ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اس طرح ہم حضرت علی سے بھی محبت کریں، ان کا احترام بھی کریں. اس معنی میں حضرت علی کو مولا کہا جا سکتا ہے، کسی اور کو بھی مولا کہا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے معنی میں، معبود کے معنی میں، غیبی طریقے سے مددگار کے معنی میں کسی انسان کو مولا قرار دینا اللہ کی طرح، یہ شرک ہو جائے گا. اگر علی مولا کہا جائے تو پوچھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کوئی سوال کرے کہ علی مولا کہنا جائز ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نیت دیکھی جائیں گی. جو بندہ اب حضرت علی کو کس معنی میں مولا کہہ رہا ہے، اگر وہ جس طرح ہم اپنے علماء کو مولا کہہ دیتے ہیں، بزرگ کے معنی میں مولا کہہ رہا ہے، حضرت علی کو وہ معبود نہیں سمجھتا، حضرت علی میں خدائی صفات نہیں سمجھتا، تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. حضرت علی سے سب کو محبت ہے. جس کو حضرت علی سے محبت نہیں ہے تو اس کا اسلام ہی خطرے میں ہے، کیونکہ کئی احادیث ہیں حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کی فضیلت کے بارے میں. اور یہ صرف حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے، کئی اور صحابہ کرام کے بارے میں، انصار کے بارے میں بھی اس قسم کی حدیث ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ انصار سے محبت کرے، جو انصار سے محبت نہیں کرتا گویا کہ وہ نبی سے بھی محبت نہیں کرتا. اور اس قسم کی اور احادیث بھی ہیں. تو اس معنی میں حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنا بالکل جائز ہے. لیکن جو حضرت علی کو اس معنی میں مولا کہتا ہے وہ کسی اور کو مولا نہیں کہتا انسانوں میں سے. تو وہ جس طرح ہم اللہ کو مولا کہتے ہیں، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ اس معنی میں حضرت علی کو مولا کہے گا تو یہ شرک ہوگا، اور شرک اکبر ہوگا، شرک جلی ہوگا، اور اس شرک میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی. بہرحال مولا کا تیسرا معنی ایک ایسا تعلق جو بڑے کا چھوٹے سے ہوتا ہے، تو چھوٹے کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو کہا کہ مولا سے مراد ایسا تعلق جو دو برابر کے لوگوں کا ہوتا ہے، جس کو دوستی کہتے ہیں. دونوں کو مولا کہہ سکتے ہیں. یہ دوست یہ اس کا مولا ہے اور یہ اس کا مولا ہے، برابر کی دوستی کے لیے دونوں کے لیے لفظ مولا استعمال ہو سکتا ہے. اور دوسرا معنی ہے ایسا تعلق جو بڑے کا چھوٹے سے ہو. اب بڑے کا چھوٹے سے تعلق ہو تو بڑے کو مولا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اب اس بڑے سے دو مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو مخلوق میں بڑا،
اس کے لیے بھی جائز ہے، اور ایک بطور خالق بڑا، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہوگا. اور اسی طرح یہ جو نیچے والا ہے اس کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے. عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، تو عربی زبان میں جس غلام کو آزاد کر دیا جائے اس غلام کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں. کوئی آقا اگر کسی غلام کو آزاد کر دے تو اس غلام کو مولا کہہ دیتے ہیں جس کو آزاد کر دیا گیا ہو. جس طرح حضرت نافع تھے جو سیدنا عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کا لقب کیا مشہور ہو گیا؟ نافع مولا ابن عمر. کیا مطلب نافع مولا ابن عمر؟ یعنی وہ نافع جو حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان نافع کا نام ہی نافع مولا ابن عمر. وہ ابن عمر کے مولا ہیں. یہاں مولا سے مراد وہ بڑا والا مولا نہیں ہے، یہاں مراد نیچے والا مولا ہے. تو یہ ولی کے تینوں معنی ہیں. برابری کا تعلق اس کے لیے بھی دوستی کے معنی میں بڑا چھوٹا، تو بڑے کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں. اگر وہ خدا کے معنی میں ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ مخلوق کے معنی میں ہو تو وہ کسی دوسرے کے لیے بھی جائز ہے. اور چھوٹے کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں جیسے آزاد کردہ غلام. تینوں کے لیے لفظ مولا آتا ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا، یہاں مولا سے مراد دونوں مولا سے مراد ایک دوست دوسرا دوست. تو قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہیں دے سکے گا، نہ یہ اس کو اور نہ یہ اس کو. کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہیں دے سکے گا. شیئن کچھ بھی، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا. یہ فائدہ سے مراد یعنی کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، کوئی کسی کو جہنم سے بچا سکے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. خاص طور پہ جو کافر لوگ ہیں، کوئی کافر کسی دوسرے کافر کو فائدہ نہیں دے سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ہی ان کی مدد ہوگی. قیامت کے دن یہ جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. نہ یہ خود اپنی مدد کر سکیں گے، نہ کوئی اور ان کی مدد کر سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے. استثناء ہو گیا. کس بات سے استثناء ہوا؟ کہ قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کیا جائے گا، کسی کی مدد نہیں ہوگی. ہاں بعض لوگوں کی ہوگی کہ جن پر اللہ رحم کرنا چاہے ان کی مدد ہوگی. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. قیامت کے دن یعنی گویا کہ مفہوم کیا ہوا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. ہاں جس کی مدد اللہ کرنا چاہے تو اللہ اس کی مدد کریں گے. اور اللہ کس کی مدد کرنا چاہیں گے؟ اپنے دشمن کی، اپنے نافرمان کی. اللہ اپنے اوپر ایمان لانے والے کی اور اللہ سے ڈرنے والے کی اللہ مدد کریں گے. اللہ مدد کس کے مقابلے میں کریں گے؟ اللہ مدد کریں گے کہ انسان کے عمل اس قابل نہ ہو کہ انسان کو جنت میں لے جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اسے جنت میں بھیج دیں گے. اللہ انسان کی مدد کریں گے، اور انسان کی مدد کر کے وہ انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے بالفرض کہ وہ جنت میں جا سکے، جہنم سے بچ سکے. اللہ اس انسان کی مدد کریں گے اور مدد کر کے اسے اللہ تعالیٰ جو ہیں کمی بیشی ہوگی ان کو دور کر دیں. جی تو کسی کی مدد نہیں ہوگی قیامت کے دن مگر جس پر اللہ کا رحم ہو اس کی مدد ہوگی. وہ اللہ اس پر رحم کریں گے، اللہ اس کی مدد کریں گے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی بہت غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. کوئی قیامت کے دن مدد نہیں کر سکے گا. کوئی بڑے سے بڑا طاقتور دنیا کے اندر قیامت کے دن مدد نہیں کر سکے گا. اللہ کر سکیں گے. اللہ جس پر رحم کرنا چاہیں اللہ اس کی مدد کریں گے. کیا کوئی اللہ کو مدد کرنے سے روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ وہ ہے ہی غالب ذات. انہ هو العزیز، بے شک وہی غالب ہے. اگر اللہ کسی کی مدد کرنا چاہیں، اللہ جو ہے قیامت کے دن دنیا کے اندر جو لوگ غریب تھے، مسکین تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ ان کی مدد کرنا چاہیں تو دنیا کے اندر ان کے مخالفین جو ہیں وہ کہ نہیں ہم نے مدد نہیں کرنے دینی. کون ہے قیامت کے دن جو روک سکے اللہ کو؟ کوئی نہیں روک سکتا. جس کی مدد اللہ کرنا چاہے اللہ کو اس کی مدد کرنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. اور جس کی مدد اللہ نہ کرنا چاہے، پوری دنیا مل جائے قیامت کے دن تو وہ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے. تو مگر جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرنا چاہے اللہ اس کی مدد کریں گے. اور جب اللہ مدد کریں گے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں. الرحیم، اور بہت رحم کرنے والے ہیں. یہ تو دنیا میں بھی سود کا
کیا دنیا میں بھی اصول کار فرمایا ہے قیامت کے دن یہ ہمیں زیادہ نمایاں انداز میں نظر آئے گا، کیونکہ قیامت کا دن یوم الجزا ہے۔ دنیا میں بھی یہی اصول ہے، آخرت میں بھی یہ اصول ہے، لیکن دنیا میں چونکہ دنیا وہ دار الجزا نہیں ہے، تو دنیا میں بعض دفعہ ہمیں اللہ کے نافرمان لوگ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ بڑا تکبر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کی پکڑ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ڈھیل دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ دنیا کے اندر پکڑ نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں ساری پکڑ میں آخرت میں کروں گا۔ تو یہ اصول دنیا میں بھی چلتا ہے، لیکن آخرت میں یہ اصول بہت نمایاں نظر آئے گا۔ یہ ایسے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے نا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ یعنی دنیا کا مالک بھی ہے، آخرت کا مالک بھی ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہوگی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں تو دنیا کے اندر تو انکار کرنے والے ہیں نا۔ دنیا کے اندر آج جو بڑے بڑے متکبر ہیں وہ کہاں اللہ کو مالک مانتے ہیں، وہ تو اللہ کے ہونے کے منکر ہیں۔ حالانکہ اللہ دنیا میں بھی مالک ہے، لیکن قیامت کے دن باقاعدہ اس کا اظہار ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیں گے، زمین دنیا کے اندر انسان دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے، قیامت کے دن کوئی دھوکے کا شکار نہیں ہوگا۔ تو انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بہت غالب ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ایک اللہ کی یہاں عظیم صفت بیان ہوئی ہے عزیز غالب، اور دوسری عظیم صفت بیان ہوئی ہے رحیم۔ یہ دونوں صفات علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دو صفات ہیں قرآن کریم میں۔ جب بھی اللہ کی صفات آئیں تو ایک تو ان کا الگ الگ معنی کرنا چاہیے۔ العزیز کا معنی الگ کریں، جو بہت غالب ہے، جس پر کوئی غالب نہیں ہے، جو ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کا الگ معنی کریں، اور ایک دفعہ اس کو چھوڑ دیں العزیز کو، اب الرحیم کا معنی کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت شفقت کرنے والے ہیں، اتنی شفقت کرنے والے ہیں کہ جتنی شفقت دنیا میں کوئی کسی پر نہیں کر سکتا۔ ایک ماں بھی اپنے بچے پر شفقت نہیں اتنی کر سکتی جتنا اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک الگ معنی ہے الرحیم کا۔ عزیز کا معنی بہت غالب، اور رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا۔ ایک تو الگ الگ معنی کریں، پھر ایک معنی ان دونوں صفات کو ملا کر کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے غالب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا رحم ختم نہیں کر دیتی۔ دنیا کے اندر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جب ان کے پاس طاقت زیادہ ہونا تو وہ بعض دفعہ رحم نہیں کرتے، اور اگر دنیا کے اندر کوئی شخص بہت رحم کرنے والا ہے، بہت نرم ہے، تو بعض دفعہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی عظیم صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف بہت غالب ہیں، اتنے غالب کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غالب نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ اتنے ہی زیادہ رحم بھی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ صرف دنیا میں کسی کے اندر نہیں پائی جاتی کہ وہ اتنا طاقتور بھی ہو اور اتنا ہی رحم کرنے والا بھی ہو۔ یا طاقت ہوتی ہے یا رحم ہوتا ہے، اللہ کے اندر دونوں صفات الگ الگ بھی دونوں صفات موجود ہیں، اور دونوں صفات کو ملا کر معنی کریں تو اللہ کے اندر دونوں صفات غلبے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے غلبے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا رحم بھی ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت، طعام الاثیم، یہ کھانا ہے گناہ گار کا، گناہ گار شخص کا کھانا ہے، فاسق و فاجر شخص کا کھانا ہے۔ یعنی جو فاسق و فاجر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کی ہے کہ کوئی بندہ قیامت کا انکار نہ کرے۔ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں وہ جان لیں کہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ نے قیامت کے دن کی کچھ صفات بیان کی کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کافر، کوئی اللہ کا نافرمان، اس کی مدد نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ جس کی مدد کرنا چاہے اس کی مدد ہوگی، کیونکہ اللہ غالب بھی ہیں، رحم بھی کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک اللہ کے نافرمان، ایک اللہ کے ماننے والے، اللہ ان کا جو ہے وہ انجام بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، گناہ گاروں کا اور فاسق و فاجر لوگوں کا کھانا ہے۔ فاسق و فاجر لوگوں کا کھانا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی وہ اچھی چیزیں بھی کھائیں گے اور کبھی کبھی ان کو زقوم کا درخت کھانا پڑے گا، نہیں۔ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، یعنی گناہ گاروں کو جب بھی کھانا ملے گا تو زقوم ہی ملے گا، تھوہر کا درخت ہی ملے گا، ان کا اس کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں ہوگا۔
اور یہ زقوم کا درخت ہے کیا؟ جو گناہ گاروں کا، فاسق و فاجر لوگوں کا کھانا ہے۔ یہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ کالمہل یغلی فی البطون، یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی وہ کھولے گا، فی البطون پیٹوں میں۔ مہل کا معنی پگھلا ہوا تانبا، یا بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ کبھی ہانڈی میں کوئی چیز پکائی جائے تو وہ جو ہانڈی کے نیچے جو جہاں گرم ترین آگ لگتی ہے نا، تلچھٹ، وہ جو نیچے ساتھ کوئی چیز لگتی ہے تو وہ سب سے گرم چیز وہ ہوتی ہے جو ہانڈی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کو مہل کہتے ہیں۔ فرمایا کہ زقوم کا درخت یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، اور گناہ گاروں کو اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ ان کو جو کھانا ملے گا تو کبھی کبھی یہ زقوم کا درخت کھانا کو ملے گا، ان کا کھانا اگر ہوگا تو یہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں ہے۔ اور یہ کیسا درخت ہے؟ کالمہلی، یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا تیل کی تلچھٹ کی طرح، یغلی فی البطون وہ کھولے گا پیٹوں میں۔ کھولے گا یعنی کوئی چیز جب بہت گرم ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہتی، وہ پھر کھولتی ہے، وہ اچھلتی ہے، تو یہ اتنا گرم ہوگا کہ یہ جب پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ میں پہنچ کر جو ہے وہ وہاں بھی جا کر اتنا گرم ہوگا کہ وہ اس طرح کر کے کھولے گا۔ کیسے کھولے گا؟ کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ اگر پانی کو آگ پر رکھا ہو اور وہ گرم پانی ہو تو جس طرح وہ کھولتا ہے، تو پیٹ میں جا کر زقوم کے درخت کی یہ حالت ہوگی، تو یہ تو پیٹ میں جا کر حالت ہوگی، تو اس سے پہلے کیا حالت ہوگی تصور کر لیجئے، والعیاذ باللہ۔ یہ جو زقوم کا درخت جو ہے وہ کھانا ہوگا گناہ گار کا، اور یہ کتنا جو ہے وہ گرم درخت ہے اور کتنا جو ہے یہ تکلیف دہ کھانا ہے۔ تو یہ کھانا کھانے سے کوئی طاقت نہیں ملے گی کافر کو، کھانا کھانے سے کوئی بھوک نہیں مٹے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا ذریعے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ ان کو بھوک سے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ زقوم کا درخت کھائیں گے، زقوم کا درخت الگ ایک عذاب ہے اتنا بڑا آگ کے عذاب کے علاوہ، اور وہ جا کر پیٹ میں کھولے گا، لیکن اس سے کوئی ان کے نہ تو کوئی طاقت ملے گی، نہ بھوک میں کوئی کمی آئے گی، بھوک اسی طرح لگی ہوگی۔ زقوم کا درخت جو ہے یہ اتنا خطرناک درخت ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کئی موقعوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک لعنتی قسم کا درخت ہے۔ قرآن کریم میں اس کو ایک لعنتی درخت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وہ لعنتی درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت دکھایا تھا، تو وہ جو اس درخت کو اللہ نے آزمائش بنایا لوگوں کے لیے، وہ درخت جو ہے وہ کون سا درخت ہے؟ وہ درخت ہے جس کو قرآن میں ذکر ہے، اور یہ لعنتی قسم کا درخت ہے، یہ زقوم کا درخت ہے۔ اور یہ زقوم کا درخت جو ہے یہ کیسا ہے، اس کی مزید صفات کیا ہیں قرآن کریم میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ تعالیٰ سورہ صافات کے اندر جنت کا ذکر کر رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا، کیا یہ نعمتیں زیادہ بہتر ہیں مہمان نوازی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت زیادہ بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس زقوم کے درخت کو فتنہ بنایا ہے ظالموں کے لیے، آزمائش بنایا ہے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ اتنا بڑا درخت ہے یہ کہ جہنم کی جڑ سے یہ درخت نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہوں، اتنا یہ بدنما درخت ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، مجرم لوگ اس درخت سے کھائیں گے، صرف ہلکا سا کھائیں گے نہیں بلکہ اس سے پیٹ بھریں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پیٹ بھریں گے، پیٹ بھرنے سے مراد ہے بہت زیادہ کھائیں گے، لیکن پیٹ بھرے گا نہیں، وہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے، اس سے نہ پیٹ بھرے گا نہ اس سے کوئی طاقت ملے گی، لیکن وہ کھائیں گے، کھاتے جائیں گے کہ ممکن ہے ہمیں
کوئی بھوک اتنی زیادہ لگی ہوگی کہ بھوک الگ ایک عذاب ہوگا اتنا بڑا، جتنا آگ کا عذاب ہے اس طرح بھوک ایک عذاب ہوگا، تو وہ کھائیں گے اور وہ کھانا ان کے لیے عذاب ہوگا، لیکن وہ کھاتے جائیں گے کہ ممکن ہے ہمیں کوئی تقویت ملے، کوئی ہمیں بھوک ختم ہو۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس زقوم کے درخت کے علاوہ ان کو پھر گرم پانی پلایا جائے گا، گرم پانی کی پھر ملاوٹ ہوگی، پھر ان کو گرم پانی جو ہے ان کے اوپر سے ڈالا جائے گا۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ زقوم کے درخت کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ گرم پانی جو ہے ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، جیسے یہاں بھی آگے آ رہا ہے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑ لو اس کو، اللہ فرمائیں گے کہ اس مجرم کو پکڑ لو، فاعتلوہ، اسے گھسیٹو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان، اس کو جہنم کے درمیان لے جاؤ، جو بہت زیادہ گرم ہے تو اس کو جہنم کے درمیان لے جاؤ، اس کو گھسیٹو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ فرمائیں گے خذوہ، شاید یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ، اس کو پکڑو، اس مجرم کو، تو 70,000 فرشتے جو ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے آئیں گے اور اس کو پکڑیں گے اور اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم کے درمیان لے جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر انڈیلو اس کے سر کے اوپر من عذاب الحمیم، گرم پانی۔ یہ گرم پانی جو ہے یہ وہی کھولتا ہوا پانی ہے، اور یہ اتنا گرم پانی ہے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ یہ گرم پانی مجرم مانگیں گے، پانی قیامت کے دن ان کو پانی دیا جائے گا، وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کا کھال جو ہے وہ بھونی جائے گی، اور چہرے کی کھال جو ہے وہ چہرے سے الگ ہو کر جو ہے وہ پانی میں گویا کہ گر جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، وہ پانی بھی مہل کی طرح ہوگا، یہ پانی بھی مہل کی طرح ہوگا، تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، اور یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ بھی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، تو ان کو پانی دیا جائے گا کالمہل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، صرف پانی منہ کے قریب کرنے سے چہرہ جو ہے اس کا گوشت پورا بھونا جائے گا، تو پانی کتنا گرم ہوگا، اور یہ پانی کوئی مجرم یہ نہیں کہ ایک دو قطرے پیے گا، وہ اس کو پیاسے اونٹ کی طرح پیے گا، قرآن کریم میں آتا ہے مالئون منها البطون، وہ زقوم کے درخت سے پیٹ بھریں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر زقوم کے درخت کے بعد وہ پانی پئیں گے، فشاربون شرب الہیم، وہ اس پانی کو پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ وہ زقوم کا درخت بھی بہت زیادہ کھائیں گے اس لیے کہ شاید کہ تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی بھوک کم ہو جائے، وہ گرم پانی بھی بہت زیادہ پئیں گے پیاسے اونٹ کی طرح، شاید تھوڑی سی پیاس بجھ جائے، نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس مٹے گی، اور یہ ایک عذاب ہو، یہ دونوں الگ الگ عذاب ہوں گے، اور پھر اس عذاب کے علاوہ آگ کے اندر تو ویسے ہی موجود ہیں، والعیاذ باللہ، اتنا سخت عذاب ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ بڑے بڑے گرز سے وہ مارے گا، لوہے کے گرز سے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے، تو اس سے فرشتہ مارے گا تو مجرم کا سر جو ہے وہ سارا پھٹ جائے گا، سر پھٹے گا تو اوپر سے پھر جو ہے وہ گرم پانی جو ہے مجرم کے سر پہ ڈالا جائے گا، اور وہ گرم پانی اتنا گرم ہوگا کہ وہ چہرے کی کھال بھونی جائے گی، پھر جہاں جہاں سے گزرے گا وہ سارا جسم گلتا جائے گا، اور پھر جب وہ پیٹ میں پہنچے گا گرم پانی تو قرآن میں فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، آنتوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دے گا، والعیاذ باللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ذائقہ چکھو، مزے اڑاؤ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا ہی معزز ہے، بڑا ہی غالب ہے، بڑا ہی معزز ہے۔ یہ تنزیہ طور پر مجرم کو کہا جائے گا کہ ذائقہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا ہی معزز ہے، تو بڑا ہی غالب ہے اور بڑا ہی معزز ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں طنز کے طور پہ فرمایا گیا ہے انک انت العزیز الکریم، وہ کہتے ہیں اصل معنی یہ ہے کہ نہ تو معزز ہے اور نہ تو غالب ہے، اصل معنی یہ ہے کہ انک لست بعزیز ولا بکریم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اصل مفہوم یہ ہے کہ نہ تو عزیز ہے، نہ تو غالب ہے، اور نہ تو معزز ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، کہ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے صدقہ دیا،
ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے اکڑتے ہوئے. اولی لک فاولی، تیرے لیے ہلاکت ہو، پھر تیرے لیے ہلاکت ہو. ثم اولی لک فاولی، پھر تیرے لیے ہلاکت ہو، پھر تیرے لیے ہلاکت ہو. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے اور اس کو یہ فرمایا کہ یہ آیتیں تیرے بارے میں ہیں. اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ آیتیں میرے بارے میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں تو اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے لوگوں کے اندر میں تو بڑا ہی معزز ہوں، میں تو بڑا ہی غالب ہوں، لوگ مجھے عزیز اور کریم کہتے ہیں. انی انا العزیز الکریم. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں اتار دیں اور گویا کہ یہ آیتیں بعض مفسرین کے مطابق ابو جہل کے بارے میں ہیں. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو ابو جہل سے خاص کرنا صحیح نہیں ہے. ابو جہل ان آیتوں کا مصداق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان آیتوں کا مصداقوں میں سے ایک مصداق ہے. ورنہ یہ آیت ہر فاسق و فاجر کے بارے میں، ہر اللہ کے دشمن کے بارے میں، ہر قیامت کے منکر کے بارے میں یہ آیات موجود ہیں، اور اس کے لیے اتنا سخت عذاب ہے. آگ کا عذاب الگ ہے، پھر زقوم کا عذاب الگ ہے، پھر گرم پانی کا عذاب الگ ہے، پھر ہتھوڑوں کا اور پھر توکوں کا اور پھر پہاڑوں پہ چڑھنے کا، مختلف عذاب کی قسمیں ہیں. والعیاذ باللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ یہ زقوم کا درخت جو ہے یہ اتنا گرم درخت ہے اور اتنا خطرناک درخت ہے کہ لعنتی درخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا، اگر زقوم کا ایک قطرہ، جو زقوم کا درخت کافر کھائیں گے اور ان کا کھانا ہی یہ ہوگا، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں بہا دیا جائے لافسدت علی الدنیا معایشہم، تو دنیا کی ساری کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہو جائیں، دنیا کی کوئی چیز باقی نہ بچے، یہ سارا پانی تباہ و برباد ہو جائے، ساری کھانے کی چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں، صرف ایک قطرے سے، ایک قطرے سے یہ دنیا کی حالت ہو جائے پوری دنیا کی. فکیف بمن یکون طعامہ، تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانا ہی یہ ہوگا قیامت کے دن. والعیاذ باللہ. اور یہ حدیث صحیح ہے بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ غرقت کا درخت ہے، غرقت کا درخت ہے. تو یہ سزا کس کی ہے جو اتنی سخت سزا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. جو انسان آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے نا کہ آخرت نہیں ہے، جو اللہ کی آیات کے بارے میں شک کرتا ہے، ایمانیات کے بارے میں شک کرتا ہے، نبیوں کے بارے میں شک کرتا ہے، اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں جو شک کرتا ہے، یہ عذاب اس کے لیے ہے. جو شک کرتا ہے، شک کی وجہ سے انکار کرتا ہے. ایک طرف یہ کیفیت ہے، کچھ لوگ یہ ہیں، اور دوسری طرف ان المتقین فی مقام امین، جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈر کر اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، وہ امن والی جگہ پر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جب بھی کافروں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ نیک لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو جب جہنمیوں کا ذکر کیا تو اللہ نے جنتی کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا ہے. انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا